ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مصر کا انقلاب پڑھیں گے۔ وسط ربیع الاول میں دمشق سے چل کر یہ لشکر 7 جمادی الاخری 564 ہجری کو قاہرہ پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر الملک اپنے بزدل سپاہیوں سمیت پہلے ہی رفور ہو چکا تھا، یعنی پہلے ہی وہ رپوش ہو چکا تھا اور پہلے ہی وہ چھپ گیا تھا۔ عبیدی سربراہ عاضد نے شیر کوہ کی آمد پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اسے خلعت خاصہ سے نوازا۔ مصر کے باشندوں نے بھی شیر کوہ اور شامی لشکر کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک شاور کا تعلق ہے، اسے تو یہ اطمینان ہوا کہ وہ المرگ کو ناقابل برداشت تاوان دینے سے بچ گیا ہے۔ تاہم عوام و خاص کا شیر کوہ کی طرف میلان اس سے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ بظاہر شیر کوہ سے اچھی طرح ملتا رہا، مگر دل ہی دل میں ان کے لیے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور اس کو اپنے دل میں ہی برا سمجھتا تھا یا اس سے نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ وعدے کے مطابق سلطان نور الدین کو مصر کی تہائی علاقوں کی حکومت اور طے شدہ رقم دینے پر بھی تیار نہ تھا، مگر اس میں شامیوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ کوئی اور ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جو سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کم ازداق ہو۔ آخر اس نے ایک ترتیب سوچ لی۔ اس نے شیر کوہ کو اور اس کے خاص ساتھیوں کو ضیافت پر مدعو کر کے اچانک گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے مسلم جرنیلوں کو نصرانیوں کے حوالے کر کے ان کو تاوان ادا کرنے سے بچ جائے گا یا انہیں یرغمال بنا کر دوسرے سیاسی فوائد حاصل کرتا رہے گا۔ شاید شاور کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جاتا، مگر اس کے نوجوان بیٹے کامل کو اس کے اس جھوٹے اور اس فریب کا پتہ چلا۔ اس نے اپنے باپ کو سختی کے ساتھ اس فعل بد سے منع کیا اور کہا، اگر آپ ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں پہلے ہی شیر کوہ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ شاور نے کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شیر کوہ کے ہاتھوں ہم سب مارے جائیں گے۔ کامل نے جذبات سے بھرپور انداز میں کہا، آپ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قتل کر دی جانے سے یہاں کے مسلمان رہے اور یہ ملک مسلمانوں کا رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائے۔ ابا جان یاد رکھے، اگر آپ نے شیر کوہ کو گرفتار کر لیا تو پھر اس ملک کو نصرانیوں کے قبضے میں جاتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اگر خلیفہ عاضد خود بھی بے پیادہ مسلمان نور الدین اور سلطان نور الدین کے پاس جا کر مدد مانگے گا تو سلطان ایک سپاہی بھی نہیں بھیجے گا اور عیسائی اس پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ کامل کی اس حقیقت کشا تقریر کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ شاور اس منحوس ارادے سے باز آ گیا۔ ادھر شیر کوہ اور اس کے رفقا پر شاور کی بدنیتی ظاہر ہو چکی تھی۔ شاور عبیدی حکومت کی طرف سے طے شدہ تہائی آمد کا خرچ ادا کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کرتا رہا۔ تاہم شیر کوہ سے درگزر کرتا رہا، جبکہ صلاح الدین، یوسف، عز الدین اور دیگر سردار کے خلاف سخت کارروائی کے حق میں تھے۔ وہ اپنے جذبات شیر کوہ کو آگاہ کر چکے تھے، مگر اس نے کسی کارروائی سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن صلاح الدین ایوبی اور یہ ترکمان سردار اپنے لشکرگاہ میں تھے کہ شاور شیر کوہ سے ملنے آیا۔ یہ اس کی عام عادت تھی کہ وہ موقع بموقع شامیوں کے لشکرگاہ میں آتا رہتا تھا اور شیر کوہ سے مختلف موضوعات پر بات چیت کرتا تھا۔ اس دن وہ آیا تو شیر کوہ لشکرگاہ میں موجود نہ تھا، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ صلاح الدین اور دیگر شامی عمراء نے شاور کا اعزاز و اکرام کیا اور اسے شیر کوہ کے مزار شافی پر جانے کی اطلاع دی۔ وہ بولا، ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ صلاح الدین، عز الدین جوردیک اور ان کے ساتھی شاور کے ساتھ مزار امام شافی کی طرف
چل پڑے اور شاور کا حفاظتی دستہ حسب معمول اس کے ساتھ تھا، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر صلاح الدین اور دیگر شامی امراء راستے میں ایک دوسرے کو اشارے کر چکے تھے کہ شاور کو پکڑنے کا یہی وقت ہے۔ ایک کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے صلاح الدین اور عز الدین جوردیگ نے جو گفتگو کرتے ہوئے شاور کے دائیں بائیں چل رہے تھے اسے گردوڑ کی پیشکش کی۔ شاور نے اسے تفریح کے طور پر قبول کر لیا کہ چلے ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور تفریح کر لیتے ہیں۔ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ اب شاور تنہا تھا، صلاح الدین اور عز الدین نے اسے ایک دم پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاور کے تمام محافظ جو کچھ فاصلے پر تھے بھاگ گئے۔ شاور کو گرفتار کر کے شیر کوہ اور شیر کوہ کو اس کارروائی کی خبر کی گئی۔ اسی دوران عازد کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ وہ شاور کے دستدرازیوں سے پہلے ہی نالاں تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور پیدر پہ کئی قاصد بیچ کر شیر کوہ پر زور دیا کہ شاور کا سر کاٹ کر اسے پیش کر دیا جائے۔ اب شیر کوہ کو کیا تحمل ہو سکتا تھا، اس نے شاور کو قتل کرا کے اس کا سر عازد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ 17 جمادی الثانی 564 ہجری 19 مارچ 1169 کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاور کی گردن کاٹنے کا کام عز الدین جوردیگ نے انجام دیا تھا۔ شاور کے قتل سے عازد کو ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی تھی جو ماتحت ہو کر بھی اس پر حکومت کر رہا تھا۔ عوام نے بھی خوشی منائی کیونکہ وہ نہ صرف شاور کے واسطے سے نصرانیوں کو ناقابل شکست ٹیکسوں کی ادائیگی سے تنگ تھے، بلکہ شاور کے ہاتھوں فسطاط کی آتش زدگی سے بھی بے حد برہم تھے۔ شیر کوہ واقع ان کا نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔ شیر کوہ چند دن کا وزیر رہا تھا۔ شیر کوہ عازد سے ملنے قاہرہ میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال ہوا۔ عازد نے اسے خلعت فاخرہ دی بلکہ شاور کی جگہ وزارت مصر کا عہدہ بھی سونپ دیا اور الملک المنصور کے لقب سے نوازا۔ شیر کوہ محل سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں عبیدی سربراہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ حکومت تھا۔ اس کی رہائش قصر وزارت سے ملے طے کر دی گئی جہاں پہلے شاور رہتا تھا۔ شیر کوہ کا رخ اس طرف تھا۔ اچانک اسی سڑک پر عوام کا بے پناہ ہجوم میں نظر آیا۔ یہ لوگ شاور کے محل کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ عازد نے شاور کے خلاف عوام کے غم و غصے کی نکاسی کے لیے اجازت دی تھی کہ شاور کا محل جو چاہے لوٹ لے۔ منادی کی یہ پکار سنتے ہی لوگوں اس کا قصر وزارت پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شیر کوہ جب ہجوم سے بچتے بچاتے قصر وزارت میں پہنچا تو وہاں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ محل کا تمام ساز و سامان عوام تھوڑی دیر میں لوٹ کر لے گئے تھے۔ کوئی قالین، دری یا کرسی تک باقی نہ رہی تھی کہ شیر کوہ اس پر بیٹھ سکتے۔ اس وقت اسے شاور کے بیٹے کامل کا خیال آیا۔ اسے اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بار اس نوجوان نے اپنے باپ کو اس کے خلاف کا خفیہ کارروائی سے روکا تھا۔ شیر کوہ نے اپنے اس محسن کے بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہو کہ آخر بار اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس محل میں لوگوں کے ہجوم سے پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا، غالباً وہ بلاوے میں مارا گیا تھا۔ شیر کوہ بار بار کفِ افسوس ایسے ملتے ہوئے کہتا رہا، کاش وہ بچ جاتا، آج میں اس قابل تھا کہ اس کے احسان کا صلہ دیتا۔ اب شیر کوہ مصر کا وزیر اعظم کے روپ میں عملاً ایک بڑی سلطنت کا حاکم بن چکا تھا۔ یہ اس اقتدار کا آغاز تھا جو خود مختاری میں بدل سکتا تھا، مگر عین اسی وقت جب اس کی مہارت، سیاست، مقبولیت اور شہرت کا زمانہ عروج پر تھا، اس کا وقت آ پہنچا۔ اسے مصر پر حکومت کے صرف 2 ماہ 5 دن نصیب ہوئے۔ ہفتہ 22 جمادی الثانی 564 ہجری 23 مارچ 1169 کو یہ نامور سپہ سالار ایک ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلے ویڈیو میں ناظرین میں آپ سب کو اسی ایپیسوڈ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کی تیاری کر کے آپ سب کو بتاؤں گا کہ عزیز مصر یوسف صلاح الدین ایوبی آگے پھر کیا کچھ بنا۔ یہاں تک صرف اتنی سی بات میں بتا چکا ہوں کہ سلطان حاکم شیر کوہ مصر کے وزیر اعظم کے روپ میں عملاً ایک بڑی سلطنت کا حاکم بن چکا تھا۔ یہ اس کے اقتدار کا آغاز تھا جو خود مختاری میں بدل سکتا تھا، مگر عین اس وقت جب اس کی مہارت، سیاست، مقبولیت اور شہرت کا زمانہ عروج پر تھا، اس کا وقت آ پہنچا۔ اسے مصر پر حکومت کے صرف 2 ماہ 5 دن نصیب ہوئے تھے کہ انہیں گرفتار کر 2 ماہ 5 دن نصیب ہوئے تھے کہ ہفتہ 22 جمادی الثانی 564 ہجری 23 مارچ 1169 کو یہ نامور سپہ سالار ایک ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو کر خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی نے کس دنیا پر حکومت کی اور کون سی جگہ کا وہ
بادشاہ بنا اور کس کس شہروں پر انہوں نے مستقل طور پر حکومت کی، آپ میرے ساتھ اگلے ویڈیو تک انشاءاللہ منسلک رہے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو اسی داستان سے آگاہ کروں گا۔ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھیے گا۔ میرے چینل اگر یوٹیوب چینل آپ کو میرے ہسٹری سے اگر آپ مطمئن ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، اور ضرور میرے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں جو سبق آپ کو بتاتا ہوں، داستان بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے اگلی جو ویڈیوز ہوگی اس کو مختصر کرتا رہوں، اور آپ اس سے مطلب بور بھی نہیں ہوں گے، اور بالکل خلاصتاً کیونکہ ابھی تو میں ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی مطلب اس میں کٹوتی نہیں کرتا، سب کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں پھر بالکل ضروری باتیں اور خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہوا دیکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین قسم اور سب سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے تاریخی داستان کو کھول کر رکھوں گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ سب سے دعا گو ہوں، اور آپ سب کو میں اپنے چینل پر ایک بار پھر بہت ہی بڑی خوشخبری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔